گوریلا زندگی کے دنوں میں چی کی عادت تھی کہ روزمرہ کے واقعات و تجربات اپنی ذاتی ڈائری میں لکھ لیتا۔ دشوار گزار راستوں میں طویل مارچ کے دوران جب گوریلا سپاہیوں کی قطاریں اپنے ساز و سامان اور اسلحے کے بوجھ تلے دبی دم لینے کے لیے جنگلات میں رکتیں، یا جب دن بھر مارچ کرنے کے بعد سپاہیوں کو رکنے اور کیمپ لگانے کا حکم ملتا، تو چی، جسے کیوبا کے رفیق پیار سے اس نام سے پکارتے تھے، جیب سے اپنی نوٹ بک نکالتا اور باریک ناقابل شناخت حروف میں اپنی یادداشت لکھنے لگتا۔ ان یادداشتوں میں سے جو بھی محفوظ رہ جاتی، انہیں وہ کیوبا کی انقلابی جنگ کے معرکۃ الآراء تذکرے میں استعمال کرتا، جو انقلابی، تعلیمی اور انسانی قدروں کا حامل تھا۔ چی کی اس پختہ عادت کی بدولت کہ وہ ہر روز کے خاص واقعات لکھ لیتا، آج ہمیں بولیویا میں اس کی زندگی کے آخری ایام کی بالکل صحیح، بے بہا اور تفصیلی اطلاعات میسر ہوئی۔ یہ یادداشتیں چھپنے کے لیے نہیں لکھی گئی تھی، ان سے واقعات، حالات اور انسانوں کو پرکھنے میں مدد ملتی ہے اور اس کی باریک بین فطرت اور تجزیاتی انداز کو ذریعہ اظہار کی تسکین میسر آتی۔ یہ نوٹ بہت سنبھل کر لکھے گئے ہیں اور شروع سے آخر تک ان میں ایک مسلسل ربط ہے۔ یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ نوٹ فرصت کے ان نادر لمحات میں لکھے گئے ہیں جو چی کو گوریلا جدوجہد کی اولین کٹھن منزلوں میں گوریلا سردار کی حیثیت سے دلیرانہ جسمانی مشقت کے دوران کبھی کبھی میسر آئے۔ ناقابل برداشت مادی مصائب میں اس کی طبیعت کا جوہر نکھرتا تھا اور اس کا عزم آہنی اور انفرادی طریقہ کار نمایاں ہوتا تھا۔ ڈائری میں روزانہ کے واقعات کا تفصیلی تجزیہ کیا گیا ہے اور ایسی غلطیوں اور کوتاہیوں پر تنقیدی نظر ڈالی گئی ہے جو ایک انقلابی گوریلا کے ارتقاء میں ناگزیر ہیں۔ ایک گوریلا دستے میں ایسا محاسبہ ضروری ہے، خاص طور پر اس وقت جب جماعت بہت مختصر لیکن کلیدی حیثیت کی حامل ہو اور مسلسل سخت ترین دشوار حالات اور کثیر دشمنوں کا سامنا ہو۔ جب معمولی کوتاہی اور چھوٹی سی غلطی بھی موت کا پیغام بن سکتی ہے، تو سردار کو سخت گیر بھی ہونا پڑتا ہے اور شفیق استاد بھی، تاکہ ان غلطیوں سے اس کے رفیق اور آئندہ آنے والے گوریلا سردار سبق حاصل کریں۔ گوریلا دستے کی تشکیل ہر شخص کے ضمیر اور عزت نفس کے لیے ایک مسلسل پکار ہے۔ چی جانتا تھا کہ انقلابیوں کے گہرے جذبات کی تاروں کو کیسے چھیڑا جاتا ہے۔ جب کئی دفعہ انتباہ کے بعد مارکوس کو خبردار کیا گیا کہ اسے گوریلا دستے سے بے عزتی کے ساتھ نکال دیا جائے گا، تو اس نے کہا، اس ذلت پر میں موت کو ترجیح دوں گا۔ یہی مارکوس بعد میں دلیرانہ موت مرا۔ یہی حال اس کے باقی ساتھیوں کا تھا، جن پر اسے اعتماد بھی تھا، لیکن جدوجہد کے دوران بعض دفعہ انہیں ڈانٹنا بھی پڑتا تھا۔ وہ اخوت پسند اور خلیق سردار تھا، لیکن وہ سخت گیر اور بعض موقعوں پر متشدد بھی ہونا جانتا تھا، دوسروں کے ساتھ بھی اور ان سے بڑھ کر اپنے ساتھ۔ چی نے گوریلا تنظیم اپنے رفیقوں کے اخلاق و ضمیر اور اپنی بے پناہ مثالی قوت کی بنیادوں پر استوار کی۔ ڈائری میں لاتعداد اشارے انقلابی ادیب دیبرے کی طرف ہیں، جسے چی نے یورپ میں ایک مشن سونپا تھا اور جس کی گرفتاری اور سزائے قید سے چی کے دل میں جذبات و خیالات کے طوفان اٹھے۔ حقیقت میں چی چاہتا تھا کہ دیبرے یورپ جانے کے بجائے گوریلا دستے میں ہی رہے، اس لیے وہ دیبرے کے اطوار کے تضاد اور کردار کے بارے میں اپنے شکوک کا اظہار کرتا ہے۔ چی کے لیے یہ جاننا ممکن نہیں تھا کہ دیبرے نے ظالمانہ قوتوں کے پنجے میں کن دشواریوں کا سامنا کیا اور اپنے اذیت دینے والے صیادوں کے سامنے کس غیر متزلزل جرات کا مظاہرہ کیا۔ تاہم چی نے اس مقدمے کی غیر معمولی سیاسی اہمیت پر زور دیا ہے اور اپنی موت سے 6 دن قبل 3 اکتوبر کو پرآشوب حالات کے دوران اس نے کہا، دیبرے سے ایک انٹرویو سنا۔ اس نے ایک طالب علم کی اشتعال انگیزی کے جواب میں نہایت جرات کا ثبوت دیا۔ اس ادیب کے بارے میں یہ اس کا آخری تذکرہ ہے۔ چونکہ اس ڈائری میں کیوبا کے انقلاب اور گوریلا تحریک سے اس کے تعلق کا بار بار ذکر آیا ہے، اس لیے کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اس ڈائری کو شائع کر کے ہم نے انقلاب کے دشمن امریکی سامراجیوں اور ان کے حلقہ بگوش لاطینی امریکی جاگیرداروں کا منہ چڑھایا ہے اور ان کو کیوبا کی ناکہ بندی اور اس کے خلاف استعمار پرستی پر ابھارا ہے۔ کیوبا ایک چھوٹا اور پسماندہ ملک ہے، جس طرح وہ تمام ممالک پسماندہ ہیں جنہیں سامراجیوں اور استعمار پرستوں نے غلام بنا کر لوٹا۔ یہ امریکہ کے ساحل سے 90 میل کے فاصلے پر ہے۔ امریکی بحریہ کا اڈہ ہمارے علاقے میں موجود ہے۔ ہمیں اپنی اقتصادی اور سماجی ترقی میں بہت سی دشواریوں کا سامنا ہے۔
انقلاب کی کامیابی کے بعد ہمیں عظیم خطرات لاحق رہے، لیکن ان وجوہات سے ہم سامراج کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکیں گے۔ انقلابی راستے پر گامزن رہتے ہوئے ہمیں جو مشکلات درپیش آئیں گی، ہم ان کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کریں گے۔ انقلابی نقطہ نگاہ سے چی کی ڈائری کی اشاعت ضروری تھی،